آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ درود پاک کی کثرت، درود پاک کی برکت، درود پاک کے انعامات، درود پاک کے مشاہدات، جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ کتنا نوازا جاتا ہے، اسے کتنی برکات ملتی ہیں، رزق کی تنگی، گھریلو ناچاکیاں، قرض کے معاملات، بندش کے معاملات، سحر جادو ٹونا کے معاملات اور روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات سے کس طرح درود شریف کی کثرت کرنے والا بہت جلد نجات حاصل کرتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں درود شریف کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ہم چند ایسے بینیفٹس، ایسے فضائل سننے کا شرف حاصل کریں گے کہ جن کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں درود شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ وہ یہ کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں ہماری جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی دکھ درد غم ہے نا، جب ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے نا، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر غم سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے نزول کے سبب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک توجہ میں آ جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک توجہ اور قرب خاص اسے نصیب ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی نظر کرم میں وہ آ جاتا ہے، اور جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ میں آ گیا تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اور جب درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے سارے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ساری مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اتنا نوازا جاتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا درود پاک کا جو دوسرا بڑا بینیفٹ، بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے درود پاک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اور کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے، ایسے لوگوں کے مشاہدات کے ساتھ، تجربات کے ساتھ، کہ سٹوریز ہیں باقاعدہ، اور لوگ خود بیان کرتے ہیں کہ جب درود پاک کی کثرت شروع کی نا، رزق میں بہت وسعت ہو گئی، اور سمجھ نہیں آتی کہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخواں کو وسیع کر دیا، ہماری نعمتوں کو بڑھا دیا، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دی، اور یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اور یقین مانیں اگر آپ چاہتے ہیں نا، اگر آپ کو رزق کی بہت زیادہ وسعت نصیب ہو جائے، آپ کا کاروبار چمکنا شروع ہو جائے، بڑھنا شروع ہو جائے، ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنے نا، اور اللہ کریم رزق کے خزانے آپ پر کھول دے، آپ کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں، توجہ سے، خوش و خضوع سے، اخلاص کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں پھر کیسے چند دنوں میں کرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ نے چاہنا رزق خوب خوب وسیع ہو جائے۔ اچھا درود پاک کا تیسرا بڑا فائدہ، اس میں عزت بہت ہے، اس میں تذکیر خلائق بہت ہے، کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، مخلوق خدا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ وہ اس درود پاک کی کثرت کرنے والے کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، تعظیم کے ساتھ پیش آتا ہے، اور کوئی بدتمیز سے بدتمیز شخص، بڑے سے بڑا بدمعاش اور برا شخص بھی درود پاک کی کثرت کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کریم ایسی عزت سے اسے مال مال فرماتا ہے، عزت کی بہت زیادہ نعمت درود پاک کی کثرت کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اس میں تسخیر خلائق بہت ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ کھچے اس کی طرف چلے جاتے ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، مخلوق خدا اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اچھا درود پاک کا ایک اور بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی بندش میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو نا، خواہ وہ رشتے کی بندش ہو، خواہ وہ اولاد کی بندش ہو، خواہ وہ کاروبار کی بندش ہو، درود پاک کثرت سے پڑھنے کی برکت سے ہر بڑی سے بڑی بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ بس یقین کامل شرط ہے، توجہ سے، خوش و خضوع سے، کثرت سے پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہر بڑی سے بڑی مصیبت خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ وہ رجت کی شکل میں ہو، تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتی ہے۔
अच्छा, दुरूद पाक की कसरत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए ना, इसको बहुत बड़ा वज़ीफ़ा समझा जाता है। कोई शख़्स जितना मर्ज़ी परेशान हो, भले जितने मर्ज़ी अरसे से परेशान हो और उसने अगर अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हर तरह की काविश कर ली, कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी परेशानी दूर नहीं हो रही, उसकी मुश्किल उस पर आसान नहीं हो रही, वो इख़लास के साथ, अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ के देखे। देखे फिर चंद दिनों में कैसे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, फिर कैसे देखें कि उसकी परेशानियाँ बड़ी तेज़ी के साथ उससे दूर होना शुरू हो जाएँगी और उसकी ज़िंदगी में बड़ा पॉज़िटिव चेंज आ जाएगा और उसकी ज़िंदगी वही ज़िंदगी होगी कि जो पहले गमों में मुब्तला था, वो वही ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी। अच्छा, दुरूद पाक की कसरत का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जो दुरूद पाक की कसरत करता है, अल्लाह करीम उसकी हाजात पर नज़र रहमत फरमाता है। जी हाँ, हाजात पूरी हो जाती हैं और जो दुरूद पाक को हमेशा के लिए अपना वज़ीफ़ा बना ले ना, यकीन माने यही वज़ीफ़ा ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है और हर उसके बिगड़े काम इसी वज़ीफ़े की बरकत से सँवरना शुरू हो जाते हैं और हर कोई ऐसी हाजत नहीं रहती कि जब बंदा दुरूद पाक की कसरत करता है ना, ऐसा गैब से इंतज़ाम होता है कि बंदा खुद हैरान हो जाता है और फिर लोगों को बता रहा होता है कि जब से मैंने दुरूद पाक की कसरत शुरू की ना, मेरी फलाँ हाजत पूरी हो गई, मेरी फलाँ हाजत पूरी हो गई, मेरी फलाँ हाजत पूरी हो गई। मुझे ये नेमत मिली, मुझे वो नेमत मिली, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है। ये दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत का इनाम है कि जो दुरूद पाक की कसरत करता है, उसकी हाजात पूरी हो जाती हैं। अच्छा, दुरूद पाक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रूहानियत का खज़ाना है, बल्कि रूहानियत का मंबा व मरकज़ है। ये तमाम वज़ाइफ़ का सरदार है और ये ऐसा बड़ा वज़ीफ़ा है, ऐसा बेहतरीन वज़ीफ़ा है कि ये बंदे की रूहानियत को बहुत तेज़ी से तरक्कियों तक पहुँचाना शुरू कर देता है। बंदे की रूहानी तरक्की होना शुरू हो जाती है, रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है, रूहानी मनाज़िल तेज़ी से तय होना शुरू हो जाते हैं और जिनकी रूहानियत रुकी होती है, जिनका रूहानी सफ़र रुका होता है, अगर वो दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दें ना, ऐसा रूहानी बूस्टर मिलता है कि बंदा हैरान हो जाता है, फिर मुक़द्दस हस्तियों की भी ज़ियारत नसीब होती है, फिर मुक़द्दस शख्सियात की भी ज़ियारत नसीब होती है, फिर मुक़द्दस मकामात की भी ज़ियारत होती है। मैं अलग़र्ज़ कहना ये चाहता हूँ कि जो शख्स चाहता हो ना कि उसकी रूहानियत को उरूज मिले, उसकी रूहानी तरक्की हो, उसे चाहिए कि वो दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दे। फिर देखें कि इबादत में भी दिल लगेगा, गुनाहों से नफ़रत भी दिल में पैदा होगी, इबादत का खुशू-ख़ुज़ू भी उसे महसूस होगा और इसके साथ-साथ अल्लाह की रज़ा और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी उससे नसीब होगी और किसी रात अगर मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से भी नवाज़ा जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। कमेंट्स में आमीन लिखिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।